السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می راول دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ فلی آپ اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں، یہ ویڈیو کافی زیادہ مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بیوی نے اور ان کے بچوں نے کیسے اسلام قبول کیا، وہ کیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو آپ سب ویور کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں، سنتے ہیں اسٹوری کو۔ لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج ہم آپ کو رگھوبیر سنگھ کے قبول اسلام کی سچی کہانی سنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا پرانا نام رگھوبیر سنگھ تھا۔ میں قصبہ کھتولی، ضلع مظفر نگر، یو پی کے ایک کمہار مزدور گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ گھر کے لوگ مجھے سادگی میں رگھو کہا کرتے تھے۔ 1971 میں اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اس وقت میری عمر 21 سال ہوگی۔ میرے والد دیپ چند جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں حیات ہیں۔ والدہ کا میری شادی کے ہی سال انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں کھتولی میں جرنل مرچنٹ کی دکان کرتا ہوں۔ درمیان میں نے نائی کی دکان بھی کی تھی۔ شرعی کباہٹوں کی وجہ سے اب میں نے وہ دکان چھوڑ دی ہے۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 19 سال کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی۔ بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ان کا میکہ بھی ہمارے خاندان سے ذرا اونچا تھا۔ ان کے والد ایک اچھے کسان تھے اور کچھ کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہمارا گھر غربت کی حالت میں تھا۔ اس کا دل نہ لگا۔ میں 10ویں کلاس میں فیل تھا۔ وہ مجھ سے پڑھی ہوئی بھی زیادہ تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ پاس کر رکھا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند آئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس کے مائکے والے اس کو لینے کے لیے آئے۔ وہ گھر چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد میں اس کو لینے کے لیے گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ پھر میں نے والد صاحب کو لینے کے لیے بھیجا، مگر ان لوگوں نے اس کو نہیں بھیجا۔ رشتہ داروں اور ذمہ داروں سے سفارشیں کرائیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ساری کوششیں بیکار ہو جانے کے بعد سیانوں اور ملاؤں کے ٹونے ٹوٹکے اور تعویذ کرانے شروع کیے، مگر کام بننے کی کوئی صورت نہ نکلی۔ میں اس کو بہت یاد کرتا۔ میرا دل ہر کام سے اجاٹ ہو گیا اور نیم پاگل سی حالت میں بے چین رہتا۔ میرے والد کو کسی نے بتایا کہ جمعے کی رات ہفتہ کی صبح تک اکبر خان والی مسجد میں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بہت سے مولوی لوگ آتے ہیں، آپ وہاں جاؤ۔ میرے والد سنیچر کی صبح کو وہاں پہنچے۔ لوگوں نے بتایا کہ مسجد کے باہر جاؤ، جب پروگرام ختم ہوگا کسی مولوی سے ملوا دیا جائے گا۔ ایک ملا جی مسجد سے باہر تحری کی ٹھیلی لگاتے تھے۔ میرے والد صاحب ان کے پاس گئے اور اپنا دکھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھتولی سارے کاموں میں فلد والوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جوان جو کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں وہ پھلد کے رہنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ دیکھنے میں مولوی نہیں لگ رہے ہیں مگر پھلد کے ہیں، اور پھلد کے لوگ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ نکلے تو ان سے چمٹ جانا، وہ منع کریں گے، لیکن انہوں نے تیرا کام کر دیا تو بس تیرا کام بن جائے گا۔ اصل میں وہ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب تھے، جو اس وقت مشن اسکول میں 11ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ اسکولی ڈریس میں اجتماع میں شریک ہوتے تھے اور وہ جماعت تبلیغ سے لگے ہوئے تھے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، مگر لوگ اس وقت ان کو مولوی صاحب کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہفتہ وار اجتماع میں جڑنے والی یا صبح 6 نمبر والی بات اکثر وہی کرتے تھے۔ اشراق سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلے۔ بستہ ساتھ تھا، اسکول کی طرف رخ تھا۔ میرے والد تو ان کے پیچھے آواز لگاتے دوڑے، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب ہوتے یا اپنے آپ کو مولوی صاحب سمجھتے تو سنتے۔ میرے والد نے دوڑ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جی ایسی بھی کیا بات ہے، اتنی آواز دے رہا ہوں سنتے بھی نہیں۔ وہ بولے، آپ مولوی صاحب آواز دے رہے تھے، میں مولوی کہاں ہوں؟ میرے والد بولے، یہ تو مجھے ملا جی تحری والوں نے خوب بتایا کہ پھلد والے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، آپ کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کا کیا کام ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا، لڑکے کی بیوی نہیں آتی، لڑکا غم میں مرا جا رہا ہے، کچھ کام بھی نہیں کرتا، ایسا تعویذ دے دو کہ بہو آ جائے۔ وہ بولے، بھائی ملا جی نے آپ سے مذاق کیا ہے، میرے تو پردادا نے بھی کبھی تعویذ نہیں بنایا۔ میرے والد صاحب کو ملا جی نے بتایا تھا کہ وہ انکار کریں گے، تم ہرگز نہ ماننا۔
ان کے انکار سے والد صاحب کو اور بھی یقین ہو گیا کہ چھپے ہوئے آدمی ہیں، ہر ایک کا کام نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اصرار کیا۔ بولے آپ مجھے تو نہیں بہکا سکتے ہیں، مجھے سب اصلیت پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جب تک میرا کام نہیں ہوگا ہرگز نہ لوٹوں گا۔ بہت سمجھانے اور معذرت کرنے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اگلے شنیچر کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اگلے شنیچر جب محمد کلیم صدیقی صاحب نے مسجد میں تقریر کے دوران جوتے والے برآمدے کی طرف گردن گھمائی تو میرے والد صاحب پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ مجھے لے کر وہاں صبح صبح پہنچ گئے تھے کہ کماروں کی صبح بھی جلدی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب کو پچھلے ہفتے کا اصرار یاد آیا تو بات کا توازن بگڑ گیا۔ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال کر بات پوری کی، اشراق کی نیت باندھی، نماز میں جان بچانے کی ترغیب سوجی۔ 2 رکعت پڑھ کر انہوں نے میرے والد کو بلایا اور کہا اپنے بیٹے کو مسجد میں غسل خانے میں بھیج کر اسنان یعنی غسل کرنے کو کہو۔ انہوں نے مجھے نہانے کو کہا۔ نماز پڑھ کر وہ مجھے مسجد کے باہر والے حجرے میں لے گئے اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھایا، اس کا معنی بھی بتایا اور کہا کہ بس ایک مالک سب کچھ کرنے والا ہے، اگر تم نے یہ کلمہ دل میں بیٹھا لیا تو وہ مالک تمہاری بیوی کو بغیر بلائے بھیج دے گا۔ اور مجھے ایک کاغذ پر ہندی میں کلمہ طیبہ لکھ کر دے دیا کہ ہر وقت سچے دل سے اس کا جاپ کرتے رہو۔ باہر آ کر میرے والد صاحب سے کہا کہ میں نے ان کو ایک منتر بتا دیا ہے، اس کا جاپ کریں، مالک ضرور آپ لوگوں کی سن لے گا۔ اس کے بعد مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت اور نفل پڑھی اور خوب دل سے دعا کی کہ الہی زبان سے تو میں نے کہلوا دیا ہے، دل میں آپ اتروا سکتے ہیں۔ ہم دونوں مطمئن ہو کر گھر لوٹے۔ چوتھے دن میرے سسر میری بیوی کو لے کر میرے گھر آ گئے، خوشی خوشی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اس منتر پر بہت اعتقاد ہو گیا اور خوب اس کا جاپ کرتا اور کبھی زور زور سے مزے لے کر پڑھنے لگتا، کبھی کبھی مزے میں مجھے وجد آ جاتا۔ اگلے شنیچر کو میرے والد 2 کلو لڈو لے کر پھلت پہنچے۔ اس شنیچر کو محمد کلیم صدیقی صاحب نہیں آئے، وہ مایوس ہو کر گھر لوٹے اور تیسرے شنیچر کو پھر گئے۔ اجتماع سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلے تو میرے والد نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور لڈو پیش کیے۔ انہوں نے لڈو واپس کر دیے کہ اس میں میرا کچھ کام نہیں، مالک نے آپ کی سن لی۔ میرے والد نے کہا ایک بات پوچھنی ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت آپ کے جس منتر کا جاپ کرتا رہتا ہے اس سے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن مزے مزے میں زور زور سے میں اس کلمے کو پڑھتا پھلت جا رہا تھا۔ پھلت کے ایک ملا جی جو بڑھئی کا کام کرتے تھے، غلام حسین ان کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کنواڑ کھڑکیاں بنانے آتے تھے۔ انہوں نے سن لیا، وہ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے سنا تو بولے ارے رگھو تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ منتر ہے، پھلت والے مولوی صاحب نے بتایا تھا، اسی سے تو میری بیوی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کر ہی تو آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا اگر سچے دل سے تو نے پڑھا ہے تو مسلمان ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو سچے دل سے اور وشواس اور یقین سے ہی پڑھتا ہوں، ایسے تو آپ بھی نہ پڑھتے ہوں گے۔ اس پر وہ بولے پھر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اس کے اگلے پارٹ میں ہم دکھائیں گے کہ ان کی بیوی نے کیسے اسلام کو قبول کیا اور جب ان کے والد صاحب کو ان کے قبول اسلام کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا کس طرح کا رد عمل رہا اور ان کو کس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طرز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، کتنی انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ تھا، کتنا زبردست انسیڈنٹ لگا ہمیں اور کتنا زیادہ ایمان افروز تھا یار۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آئی تھنک آپ کا ایمان اور بھی زیادہ تازہ فریش ہو گیا ہوگا اور کلمہ طیبہ کی طاقت آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی کہ کتنی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے اندر، کس طرح لوگوں کو دلوں پہ اثر کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر، انسان کی روح کے اندر بس جاتا ہے اور کیسے نان مسلم کو اسلام کے اندر وہ لے کر آیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز میرے چینل پہ دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔